السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وصیت اور نصیحت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے چند نشستوں سے بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم سب ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دین کا یا ہماری ہدایت کا یا ہمارے اعمال کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کوئی کس کو دیکھتا ہے، کوئی کس کو دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں عالم نے یہ بتایا، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں امام صاحب نے یہ بتایا، لیکن جو مین ہمارا معیار ہے جس کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ ہماری کوششیں، ہمارے معاملات، ہمارے عبادات، ہماری معاشیات، یہ تمام چیزیں اس لیول تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی۔ تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے متعلق بتایا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے جج کریں یا اپنے آپ کا محاسبہ اس طریقے سے کریں کہ کیا ہمارا معیار جو ہمارے اعمال کا ہے یا ہمارے عبادات کا ہے یا ہمارے کاروبار کا ہے، کسی بھی معاملت میں اس تک ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ 1% بھی نہیں اس تک پہنچ سکے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ جو اتنا سا جو اس آیت میں جو اس کا حصہ ہے، یہ بہت ہی جامع حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس طریقے سے، بمثلی، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ ایمان لے کر آئے، جس طریقے سے آپ ہدایت پر ہیں، اگر یہ اس طریقے سے ایمان لے کر آئے تو یہ لوگ بھی ہدایت پر ہیں۔ اب ہمارا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہمارے دین کا معیار ہے۔ ان کو دیکھ کر، ان کے متعلق پڑھ کر، ان کے متعلق سن کر، پھر ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کیا ان کے لیول تک پہنچے ہیں کہ نہیں۔ جس طرح یہ عبادات کرتے تھے، یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر تھے، ہم بھی بشر ہیں، ان کا بھی خدا وہی ہے، ان کا بھی اللہ وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ فرشتے تو نہیں تھے، لیکن ان کا جو عمل کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ سنتے تھے اور فوراً عمل کر لیتے تھے۔ تو اب اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح کا بنانا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں مانگتے۔ وہ بھی مانگتے تھے، ان کی تو فوراً قبول ہوتی تھی، وہ بھی مانگتے تھے تھوڑی دیر ہی صحیح، لیکن ان کی قبول ہوتی تھی، نظر آتی تھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مانگتے رہتے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ خلوص
وہ طریقہ کار، وہ جذبہ، وہ سارا کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ایک فارمیلٹی کی طور پہ، کہ ایک ڈیوٹی مسلمانوں کی لگی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، نماز پڑھنی پڑھی فوراً نکل گئے۔ نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے۔ تو پھر اگر ہم ان کی طرح جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے تو پھر ہم بھی ہدایت پر ہیں، ہماری بھی دعائیں سنی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو تم خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر نہ تمہاری دعائیں سنی جائیں گی، نہ تمہاری حاجات سنی جائیں گی، نہ تمہاری باتیں سنی جائیں گی، کرتے رہو جو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ دنیا داری بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی طرف اس کو لے کے نہیں آتے، نہ اس کو ہدایت پہ گامزن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو چلاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ان کو سمجھاتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو جو اتنا سا آخری میں جو جملہ ہے، حصہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، تو ہم تمام معاملات میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے، کہ صرف اللہ سننے والا ہے اس کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلائیں گے، صرف اللہ ہمارے جاننے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ آ کے کہیں گے کہ اللہ سب جانتے ہیں، میرے عبادات کس طرح کی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اپنے عبادات میں اپنے جو ہمارے معاملات ہیں اس کا معیار اس طرح کا رکھیں، ہمارے کاروبار ہیں اس کا معیار اس طرح کا رکھیں کہ جتنا ہو سکے اگر کوئی آپ کو حرام کی لالچ بھی دے نہیں جانا، کروڑوں روپیہ ہو، حلال کا اگر آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں، حرام کے آپ کو 1000 روپے مل رہے ہیں، وہ 10 روپے آپ کے بارے میں ہے جو کہ آپ کو 10 روپے کروڑوں کا مالک بنا سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر وہ 10 روپے چھوڑ کے جو ہیں وہ 1000 کے حرام کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اپنے زوال پذیر ہونے کا انتظار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا معیار اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، اپنے عبادات کا جو ہے وہ اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار سیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔